سامنے آئے چلے گئے. ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو واقعی ادبی گھرانہ تھا. تو شاعر تو ان کو ہونا تھا کیونکہ وہ صاحب قلم تھے. ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، شاعر تو وہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ شاعر کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے، جیسے میں نے کہا، محبوب بندے جو ہیں اللہ انہیں کو شعر لکھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے. لیکن ان کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ ایک عالمی مشاعرے کرتے ہیں، اور اس لیے نہیں کہ وہ عالمی مشاعرے کسی مالی فائدے کے لیے کرتے ہیں. ان کا جو جذبہ ہے وہ بہت خوبصورت ہے. وہ ہندوستان سے ایسے شاعروں کو بلاتے ہیں جن کے مالی حالات تھوڑے سے کمزور ہیں، تو ان کو بلانے کے پیچھے ان کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ کیا بہت خوبصورت جذبہ ہوتا ہے. تو شاعر ایک بہت اچھا شاعر، بہت اچھے پڑھنے والے، بہت اچھے انسان. عامر قدوائی صاحب سے درخواست کروں گی کہ تشریف لائیں. میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا شاعری میں ایک عہد ہے. سر جو ہے وہ اسکول سے تعلق کرتے ہیں، اسکول کے لیے. اچھا، میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا. میرے بہت اچھے دوست کے بڑے بھائی ہیں. بالکل بالکل بالکل. کہو بزرگوں کی صحبت میں وہ رہی سخن کے شہر میں. کلاس میں چلے جاتے ہیں تو باقاعدہ آ کے بتاتے ہیں کہ آج سر آئے. بہت بڑی ایونٹ ہوتا ہے ان کے لیے، بچوں کے لیے. اور پھر سر جو ہے جا کے وہ اتنی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں بچوں کو کہ وقت تو ضائع نہیں کیا کرو، ہر چیز اتنی اچھی طرح سمجھاتے ہیں. بھائی جان کا ترنم بڑا اچھا ہے. اچھا، کبھی گاڑی میں ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں پڑھتے ہیں. بہت اچھی بات. ابھی مسعود نے ایک شعر سنا، اس میں خیال کا ذکر تھا. پرانے شعر کی ترسیل. مجھے خیال پہ ایک شعر یاد آیا کہ جب خیال کی دلہن دستکیں نہیں، جب خیال کی دلہن دستکیں نہیں دیتی، ذہن و دل کے دروازے مشکلوں سے چند اشعار مطلع اور دو تین شعر. مشہور ہے خود جن کی دنیا میں. بھائی جان دریا دیکھ کے مشہور آپ سامنے جی ہاں پڑھیے. مشہور ہے خود جن کی دنیا میں ریاکاری. اب آپ سامنے ہیں. مشہور ہے ریاکاری مشہور ہے دنیا میں اس کی ریاکاری. خود ہی آئے ضبط مشہور ہے خود جن کی دنیا میں ریاکاری، وہ ہم کو سکھاتے ہیں آداب وفاداری. مشہور ہے خود جن کی دنیا میں ریاکاری، وہ ہم کو سکھاتے ہیں آداب وفاداری. ہم سب لوگ پردیس میں رہتے ہیں، ذرا سی بھی تکلیف ہوتی تو لگتا بہت بڑی ہے. ہلکا سا بھی غم کوئی پردیس میں چھو جائے، ہلکا سا بھی غم کوئی پردیس میں چھو جائے، پلکوں پہ ہر ایک آنسو لگتا ہے بہت. پلکوں پہ ہر ایک آنسو لگتا ہے بہت. ہلکا سا بھی غم کوئی پردیس میں چھو جائے، پلکوں پہ ہر ایک آنسو لگتا ہے کیا بات. وہ جن کی عبارت میں مضمون نہیں ہوتا،
وہ جن کی عبارت میں مضمون نہیں ہوتا، کام آئے گی کیا ان کے الفاظ کی گلکاری۔ بہت عمدہ شعر ہے، بہت عمدہ شعر ہے۔ وہ جن کی عبارت میں مضمون نہیں ہوتا، کام آئے گی کیا ان کے الفاظ کی گلکاری۔ طوفان کا رخ عامر ہم موڑ بھی سکتے ہیں، طوفان کا رخ عامر ہم موڑ بھی سکتے ہیں، ہاتھوں میں قلم اپنے تلوار ہے دو دھاری۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا سچی بات ہے۔ اپنے تلوار ہے دو دھاری۔ اور ایک مطلب دو تین شعر اور کہ جھوٹ کتنا بھی دل فریب سہی، جھوٹ جھوٹ کتنا بھی دل فریب سہی، جیت جاتی ہے سب سے سچائی، جیت جاتی ہے سب سے سچائی۔ خواب، یادیں، خیال اور خوشبو، خواب، یادیں، خیال اور خوشبو، کیا خزانے لیے ہے تنہائی۔ پھر پڑھیے، پھر پڑھیے۔ خواب، یادیں، خیال اور خوشبو، کیا خزانے لیے ہے تنہائی۔ شور و غل سے کہو نکل آئیں، شور و غل سے کہو نکل آئیں، بیچ آنگن کھڑی ہے ویرانی، واہ واہ، بیچ آنگن بیچ آنگن کھڑی ہے ویرانی۔ ویرانی۔ اور شعر دیکھیے کہ ہر بلا کو شکست دیتی ہے، بلا کو شکست دیتی، ہر بلا کو شکست دیتی ہے، کتنی طاقت بھری ہے خاموشی۔ کیا بات ہے، کیسے پڑھیے، واہ واہ واہ، بہت اچھی بات ہے۔ ہر بلا کو شکست دیتی واہ ہے، واہ واہ، کتنی طاقت بھری ہے بے خاموشی، شک بے شک، اور اشک سارے نثار کر ڈالے، سارے نثار کر ڈالے۔ اشک سارے نثار کر ڈالے، کچھ غموں کو ضرورت ایسی تھی، واہ، کچھ غموں کو ضرورت ایسی تھی۔ اور ایک مطلب دو تین شعر اور، اس میں بھی ہے خلوص دکھانا پڑا اسے، اس میں بھی ہے خلوص دکھانا پڑا اسے، مجبور ہو کے ہاتھ ملانا پڑا اسے۔ پتھر سا ہو گیا تھا وہ ایک سانحے کے بعد، پتھر سا ہو گیا تھا وہ ایک سانحے کے بعد، جی بھر کے ایک بار رلانا پڑا اسے، رلانا پڑا اسے۔ پتھر سا ہو گیا تھا وہ ایک سانحے کے بعد، جی بھر کے ایک بار رلانا پڑا اسے، اور کمزور کر نہ دیں کہیں اشکوں کی بارشیں، کمزور کر نہ دیں کہیں اشکوں کی بارشیں، خود سے بھی اپنے دکھ کو چھپانا پڑا اسے، خود سے بھی اپنے دکھ کو چھپانا پڑا اسے۔ آنکھوں کا شہر پیار کی خوشبو حسین لوگ، کیا بات، آنکھوں کا شہر پیار کی خوشبو حسین لوگ، ان رہزنوں سے خود کو بچانا پڑا، واہ واہ، ان رہزنوں سے خود کو بچانا پڑا اسے۔ اور ایک مکمل غزل میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت کرنا۔ آج کل بیاس کی جگہ یہی ڈائری ہے، فون کھو جائے، فون کھو جائے، فون کھو جائے تو ڈائری ہے گھر میں، ڈائری ہے، جس کو ملے گا اس کے ہاتھ خزانہ لگ جائے گا۔ مطلب پیش کر رہا ہوں کہ ہم اسے ایک محبت کا جہاں بولتے تھے، واہ، ہم اسے ایک محبت کا جہاں بولتے تھے، سب جسے موجد بربادی جہاں بولتے تھے، سب جسے موجد بربادی جہاں بولتے تھے۔ اور شعر دیکھیے کہ تیری صحبت نے بدل ڈالا ہمارا لہجہ، بات ہے، واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھے شعر، شعر بہت اچھی ہے۔ تیری صحبت نے بدل ڈالا ہمارا لہجہ، ورنہ ہم لوگ
تو پتھر کی زباں بولتے بہت تھے. اچھا. ہم لوگ پتھر کے زبان تیری صحبت نے بدل ڈالا ہمارا لہجہ ورنہ ہم لوگ تو پتھر کی زباں بولتے تھے. اور ہائے کیا تو نے کیا خانہ برانداز بتا. ہائے کیا تو نے کیا خانہ برانداز بتا. ہائے کیا تو نے کیا خانہ برانداز بتا. یہ میرا شہر جسے رشک جنا بولتے تھے. یہ میرا شہر ہائے کیا تو نے کیا خانہ برانداز بتا. یہ میرا شہر جسے رشک جنا بولتے تھے. اور اب دیکھیں صاحب کہ شاعری سنے اور سیاسی منظرنامہ ہمارا جو ہے اس کو دیکھیں. ایک مغرور کی آواز کہیں گونجتی تھی. مغرور کی آواز کہیں گونجتی تھی. ایک مغرور کی آواز کہیں گونجتی تھی اور کچھ لوگ اسے زور بیاں بولتے تھے. بہت صحیح بات. اسے بیاں بولتے تھے. ایک مغرور کی آواز کہیں گونجتی تھی اور کچھ لوگ اسے زور بیاں بولتے تھے. محور شور جنو اپنی سیاست نکلی. کیا بات ہے. محور شور جنو اپنی سیاست نکلی ورنہ نفرت کی زبان لوگ کہاں بولتے تھے. ورنہ نفرت کی زبان لوگ کہاں بولتے تھے. اور کتنی مدت سے مکی لوٹ کے آئے ہی نہیں. ڈر کے بھاگ گئے بیچارے جیسے حالات ہاں ہوئے. بالکل. کتنی مدت سے مکی لوٹ کے آئے ہی نہیں. گھر کی دیوار پہ دھبوں کے نشان بولتے تھے. کیا بات ہے. دیوار پہ کتنی مدت سے مکی لوٹ کے آئے ہی نہیں. گھر کی دیوار پہ دھبوں کے نشان بولتے تھے. اور کتنے بے درد تھے وہ لوگ جو یہاں سے گزرے. کتنے بے درد تھے وہ لوگ جو یہاں سے گزرے. ایک اجڑی ہوئی بستی کے مکان بولتے تھے. ایک اجڑی ہوئی بستی کے مکان بولتے تھے. اور آخری شعر کہ اندر اندر وہ جڑیں کاٹ رہا تھا عامر. اندر اندر وہ جڑیں کاٹ رہا تھا عامر. اور ہم تھے کہ اسے محور جاں بولتے تھے. اندر اندر وہ جڑیں کاٹ رہا تھا عامر اور ہم تھے کہ اسے محور جاں بولتے تھے.